السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اقوال کا ایک مجموعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر وہ سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ صبر ایمان کا بہت اچھا لباس اور انسان کی نہایت عمدہ خصلت ہے۔ برائی غضب الہی کو ابھارتی ہے، برائی کو احسان نابود کر دیتا ہے اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کا گھاٹ کسی پینے والے کے لیے شفا نہیں، اور کسی کے ساتھ اسے وفا نہیں۔ پورا عالم وہ ہے جو علم سے کبھی سیر نہ ہو اور نہ اس سے کبھی اپنی سیری ظاہر کرے۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ مومن وہ ہے جو ان لوگوں سے بھی انصاف سے برتاؤ کرے جو اس سے انصاف نہ کرے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا شرافت کی نشانی ہے۔ نرم طبع نیک کرداری کی علامت اور عقل مندی کی نشانی ہے۔ عمل سے قبل تدبیر اور سوچ کرنا ندامت سے بچانا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ صبر یقین کے لوازمات ضروریہ میں سے ہے۔ دنیا کی الٹ پلٹ دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو جانا بڑی نادانی ہے۔ احسان ایک ذخیرہ ہے، بس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہو۔ جھگڑا آدمی کی صفاحت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے حق میں کچھ بڑھاتا نہیں۔ اپنے نفس کے عیبوں کی اصلاح میں مصروف ہونا عار سے بچنا، اور اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا عذاب دوزخ سے نجات دلاتا ہے۔ مال و اسباب فتنوں کا سبب، حوادث کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی نشانی ہے۔ ریاکار کا ظاہر خوبصورت اور باطن بیمار، اور منافق کی بات بھلی اور اس کا عمل پوشیدہ بیماری ہوتا ہے۔ عداوت ایک پوشیدہ آگ ہے جس کو موت یا دشمن پر فتح مندی کے سوا کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ دین ایک پیڑ ہے جس کا میوہ تسلیم و رضا ہے۔ مومن غلطی بہت کم اور عمل صالحہ زیادہ کرتا ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا بہت بڑا گناہ اور جلدی عذاب آنے کا باعث ہے۔ کمینہ اگر کسی کو کچھ دے بیٹھے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اسے کچھ دے تو اس کا انکار اور کفران کرتا ہے۔ جھگڑے میں بہت سی فضول باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسد ہمیشہ حسرت میں رہنے کی حالت اور حرص برائی کی بنیاد ہے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی اور لالچ ایک طرح کی ذلت ہے۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی آلائشوں سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ کرم مال خرچ کرنے اور وعدہ پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کی بارگاہ میں سوال کرنے سے اور لوگوں سے نزدیکی ترک سوال سے ہو جاتی ہے۔ بدطینت اپنے خیرخواہ سے بھی دغا کر جاتا ہے۔ پاک دامنی نفس کو گناہوں سے محفوظ اور رذیل باتوں سے پاک و صاف رکھتی ہے۔ کم ظرف کی یہ عادت ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری پہلی نعمت کا بدلہ اور آئندہ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ علم مومن کا دوست، عقل اس کی وزیر، صبر اس کی سپاہ اور عمل اس کا منتظم ہے۔ بزرگی اس کا نام ہے کہ انسان جود و کرم اور وفائے عہد کے زیور سے آراستہ ہو۔ جوان مردی اس کا نام ہے کہ انسان لوگوں پر اپنا مال و دولت خرچ کرے اور انہیں کسی قسم کی ایذا نہ دے۔ کسی کے احسان کا مکافات کرنا گویا اس کی منت سے آزاد ہونا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا بزرگی کی علامت ہے اور خالص دوستی برکت کا باعث ہے۔ ظلم ایک بہت بڑا عیب ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی صریحاً نافرمانی ہے۔ قابل محبت بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آرزوئیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی رہتی ہیں۔ شکر نعمت واجب ہے اور خاموش رہنا نجات کا باعث۔ مال و دولت کا قیامت میں حساب ہوگا، جبکہ ایمان نجات کا ذریعہ ہے۔
مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا رہتا ہے، آخرت کے مسئلے کے لیے فکر مند، نعمتوں پر شکر گزار اور تکلیف کے لمحات میں صابر ہوتا ہے۔ انسان کی زینت عقل سے ہے، اس کا مرتبہ اس کی ہمت کے موافق اور اس کے کام اس کے دل کی مطابق ہوتے ہیں۔ علم کا فائدہ عمل ہے اور خواہش نفس عقل کی دشمن ہے۔ سخاوت دوستی کا بیج ڈالتی ہے اور حسد نہایت برا مرض ہے۔ زمانے کی دو حالتیں ہیں، کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے۔ جو چیز چھین لے وہ لوٹ کر نہیں آتی اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں۔ دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر دوستانہ معاملہ کرے۔ تقویٰ ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ ادب نہایت اچھی خصلت اور مردانگی خسیس کاموں سے پرہیز کا نام ہے۔ طمع اور لالچ ہمیشہ کی غلامی اور ستھرا پن پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی امیدوں کو کم کرے اور شریف وہ ہے جس کی خصلتیں بزرگ اور اچھی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی گندے اور ناپاک لوگوں کا عمل ہے۔ مال نفسانی خواہشوں کا مادہ اور جڑ اور دنیا آفتوں اور بلاؤں کا گھر ہے۔ توکل حکمت کا قلعہ اور توفیق الہی سب سے عمدہ اور اولین نعمت اور ذکر محبت الہی کی کنجی ہے۔ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی سے ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت سے۔ آدمی کی قدر اس کے دو چھوٹے اعضاء یعنی دل اور زبان سے ہوتی ہے۔ اگر بات کرے تو زبان کے زور سے، اور اگر میدان جنگ میں آئے تو بہادری سے۔ آنکھوں کا بیدار رکھنا مگر دل کا غافل ہونا کچھ مفید نہیں۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو تجربوں سے مضبوط اور مصیبتوں کے پیش آنے سے درست ہو جائے۔ سرور نفس کی وہ کیفیت ہے جو نشاط قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ ادب انسان کے اندر ایک درخت کی مثل ہے جس کی جڑ عقل ہے۔ پرہیزگاری شبہ کی چیزوں سے بچنے اور تقویٰ گناہوں سے پرہیز کا نام ہے۔ عارفان خدا سب لوگوں سے زیادہ شریف النفس، سب سے زیادہ صابر، بہت جلد معاف کرنے والے اور نہایت وسیع اخلاق ہوتے ہیں۔ شرافت اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے۔ مومن دنیا کے کاروبار مختصر اور آخرت کی فکر زیادہ رکھتا ہے، اکثر خاموش رہتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے۔ عورت سراپائے شر اور خرابی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ خرابی ہے کہ عورت کے بغیر گزارا نہیں۔ حرص سے کچھ روزی زیادہ نہیں ہو جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ عارف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اسے تمام خواہشوں سے آزاد کر دیا۔ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بے انداز مال بھی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ جو شخص سیر شکم ہو کر سوئے اسے جھوٹے اور پریشان خواب نظر آتے ہیں۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینت اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ عقل جہان میں نہایت پیارا دوست ہوتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ دنیا وہ چیز ہے کہ عقل مندوں نے اس کو طلاق دی اور یہ انہی لوگوں کا مطلوب ہے جو گندے اور ناپاک ہیں۔
حاسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ زاہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت اور اس کی رحمت کا طلبکار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔